الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وبلغك رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दोस्तों सारी कायनात फना हो जाएगी, अर्ज़ व फज़ा, जिन्न व बशर, हजर व शजर, जो कुछ तेरी मेरी आँख ने देखा और जो हमने नहीं देखा और मौजूद है, एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। न दाना रहेंगे, न दीवाने रहेंगे, न अरबी न अजमी, न मुसलमान न काफिर, न काले न गोरे, न अमीर न गरीब, सब खत्म हो जाए। दुनिया जब बनी, अल्लाह ने तुम्हें इसको 6 दिन में बनाया। जरूरत और कुछ 6 दिन थे नहीं,
اللہ تو ایک شاعر سے حدیث کو بنا ڈالتے ہیں. دینوں کا نظام متعارف کروانا تھا انسانوں کے لیے. مہینے بھی سال بھی ہماری ضرورت کی چیزیں تھی. اللہ کو فرشتوں کی ضرورت ہے. لیکن جب اللہ اس کو ختم کریں گے ایک دھکا جھٹکا لگے گا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس جھٹکے سے پہلے کچھ علامات ہیں, جیسے کہ حدیث جبرائیل میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے. استوى علينا رجل شديد بياض ثيابه وشديد سواد شعره ولا يرى عليه اثر سفره حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه على ركبتيه فاخذ يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعلمنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة. قال بل مسؤول بها أعلم من السائل. جو مجھ سے سوال کرنے والے ہو تو کیوں زیادہ اچھا جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قال أنا مراتها, کچھ نشانی بتا دیں. قال أن تلد الأمة ربتها. خواتین مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں اور بے قیامت کی علامت. وَأَن تَرَى الْكُفَّارَ, ننگے پاؤں چلنے والے. اب دیکھنا, رِعَاءَ الشَّاةِ, بکریاں بھیڑیں چلانے والے. چرواہے, ننگے پاؤں دوڑنے بھاگنے والے. يتطاولون في البنيان, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں. وہ نشانی پوری ہو گئی. علماء نے لکھا ہے 100 میں سے 95% نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی. باپ بیٹی سے زنا کرے گا, بیٹا ماں سے زنا کرے گا, بھائی بہن سے زنا کرے گا, ماموں بھانجی سے زنا کرے گا. لوگ سلام کی جگہ گالی کو لے آئیں گے. اور ظالموں کا رعب ہوگا کہ لوگ ان کی خوف ظلم کی وجہ سے ان کا احترام کریں گے. عدل انصاف ختم, برکات ختم. جو تقریباً مختلف نشانیاں پوری ہو گئی. اب تھوڑی سی چھوٹی بچی ہیں اور 10 علامات قیامت بڑی سب بچی ہوئی. اور 10 علامات میں سب سے پہلی اور بڑی علامت فتنہ دجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا برا خطرناک فتنہ ہے دجال کا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے باخبر بھی کیا اور ڈرایا. کس سے بچا؟
تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو اور پوری امت کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ آخر یہ دجال ہے کیا؟ پہلے سے موجود ہے، اب بھی موجود ہے اس وقت، لیکن وہ ایک محاصرے میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، شیطان آزاد ہے، 1 مہینہ پابند ہے، یہ ہر وقت جکڑا ہوا ہے، یعنی شیطان سے بھی بڑا خطرہ ہے، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کہ ہر وقت پابند صلاۃ ہے۔ لیکن جب قیامت کا آغاز ہوگا، یہ ایک شہر ہے آسمان ایران کا، وہاں سے ظاہر ہوگا، جہاں 70,000 یہودی آج بھی آباد ہیں، اور وہ شعبے دکھائے، لوگوں کو کہے گا میں خدا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اور کوئی رب نہیں ہے، میں تھا، میں اب ظاہر ہو گیا، میں چھپا ہوا تھا، ظاہر ہو گیا۔ یہ دجال کہے گا کہ خدا کی طاقت ہے مارنا اور زندہ رکھنا، یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے اسے کیا تھا، میں کچھ لوگ نہیں کر رہا، سبھی کو ہی کر رہا۔ تو شیطان کہے گا کہ آپ کی صفت ہے اگر مارنا اور زندہ کرنا، وہ تو میں کرتا ہوں، تو میں تمہارا رب ہوں۔ کرتا کہ شیطان کو ایک بندے کو کہے گا کہ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں تیرے باپ کو تیری قبر سے کھڑا کر دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں، وہ اگر کہ آپ میں ان کو مان لو۔ جیسے ایک خاندان مرزائی تھا، اور اس خاندان میں ایک فرد تھا جس نے مرزائیت قبول نہیں کی، سب اس کے پیچھے تھے کہ تو بھی مرزائی بن، اس لیے کہ میں پاگل تھوڑی مرزائی بنوں گا۔ انہوں نے کہا چلو تو استخارہ کر دے، اگر مجھے غلام احمد کا قیامی حق پہ نظر آئے استخارے میں تو بن جانا نہیں چلا۔ اس نے رات کو استخارہ کیا تو اسے ہمارا باپ نظر آیا جو مدد سے، اس کے باپ نے اسے آ کے کہا کہ یہ قادیانی حق میں ہے تم اس کو مانو۔ اس وقت نہیں ہو گیا۔ اب وہ دنیا کو یہ کہتا کرتا تھا کہ میں مرزائی دلائل سے نہیں ہوا، میں مرزائی استخارے سے ہوں، میرے باپ نے مجھے آ کے کہا۔ بس یہ رہی جل کے بعد کافی عرصے کے بعد ہمارے بزرگ آنے جو شہید ہو گئے بعد میں کراچی میں، ان سے اس کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو مرزائی کیوں ہوا؟ اس کی کہا میں کوئی دلیل تو نہیں تھی، میں نے استخارہ کیا اور میرا باپ مجھے آ کے کہہ گیا کہ یہاں پہ مولانا صاحب بس لگا کہ اتنی بات نے کہا جی، انہیں کہا یہ تو غلط ہو گیا۔ میں کہا کیسے؟ میں نے استخارہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ استخارہ تو صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں تو مسلمان تھا استخارہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تو نبی اسلام و اسلام کی خاتم نبوت پہ استخارہ کرنے لگا تو ایمان سے خارج ہو گیا، وہ داخل ہو گیا۔ اب تم نے استخارہ کیا، تیرا ایمان ہی نہیں تھا، وہ شیطان نے تجھے آ کے بتایا کہ یہ حق ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے شیطان نہیں آتا، فرشتہ آتا ہے، رحمت آتی ہے اندر۔ اب وہ جو بندہ تھا جس کو دجال نے اس کے باپ کو کھڑا کیا قبر سے، اور اس کا باپ بالکل صحیح کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ حق ہے، یہ رب ہے، اس کو مانو۔ حالانکہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ تو رب کا اعلان ہے، قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے بھاگے۔ شیطان اس کے باپ کی قبر سے کھڑا ہوا اور اس کی باپ کی شکل بنا گیا۔ اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، تو پھر بھی کافر ہے۔
دمشق میں جا کے دعوت علاقہ بنائیں گے. جامع مسجد دمشق کا مینار ہے، منارۃ البیضاء اس کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عصر کی نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس پہ بٹھا دیں گے اور فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی لگائیں، میں نیچے اترتا ہوں. جب نیچے آئیں گے تو وضو کے پانی کے قطرے ان کی داڑھی سے گر رہے ہوں. اب امام میری پیچھے ہٹیں گے کہ نماز پڑھیں، نماز آپ پڑھیں. اگر میں آج امام پر کیا تو پھر لوگ مجھے نبی بنا دیں گے، تو بیٹا اللہ کا مانتا ہے. میں امتی ہوں، مقتدی ہوں، امام نہیں. نماز کے بعد یا حسد دجال کے بارے میں سوال کریں گے کہ دجال کہاں ہے، مجھے بتاؤ نا. لوگ کہیں گے یہ مقام لطف ہے، یہاں کیا مقام لطف آج کل اسرائیل میں ہے، پہلے فلسطین کا حصہ تھا. وہاں بھی شہر آباد ہوگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے. دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ایسے پگھلتا جائے گا اس کا بدن، جیسے نمک پہ پانی ڈالو اور نمک پگھلتا جاتا ہے، کھلتا جائے گا خود خوف میں. اور عیسیٰ علیہ السلام میں خنجر ماریں گے اور للکاریں گے اور فرمائیں گے کہ آج تک میرا بال ختم نہیں ہوا. اس سے 40 دن کے بعد دجال ختم ہو گیا. یہ پہلی علامت. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی، یہ بھی علامت ہے. پھر ابھی یہ مرے گا کہ یاجوج ماجوج نکل پڑے گی. وہ تو اتنی فساد بچائیں گے، نہ کچا چھوڑیں گے، نہ پکا چھوڑیں گے، نہ ہرا چھوڑیں گے، نہ کوچ چھوڑیں گے، نہ گھاس چھوڑیں گے، نہ اناج چھوڑیں گے، نہ جانور چھوڑیں گے، ہر چیز کو کھاتے جائیں گے. پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کو مہربانی کرے اور رب سے مقابلہ کر. ہم سے تو ہوتا نہیں، ان کے قد دیں گے، ان کے پیٹ دیں گے، تراکی کھائے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور رب سے جا کے بات کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج سے اپنے بندوں کو دور بچا. اللہ تعالیٰ پرندے پیدا کرے گا جو اونٹ اور ہاتھی سے بھی بڑے ہوں گے، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کو ختم کرنے کی دعا مانگیں گے. یاجوج ماجوج رات کو سوئیں گے، ایک کیڑا اللہ پیدا کریں گے جو ایک ہی ٹانگ پہ کاٹا جائے گا اور یہ سارے کے سارے ایک ہی رات میں کیڑے کی موت مر جائیں گے. جیسے نمرود بچہ کی موت مرا، فرعون سے پانی کی لہر میں مرا، ابراہ ایک کنکری سے مرا. تو یہ کیڑے کی موت اتنی بڑی انسان ہوں گے، بڑے بڑے پیٹ، بڑے بڑے سب چیز کھا چکے ہوں گے. جب گرے کے مریں گے اتنی بدبو آئے گی ان کے بدن سے کہ تعفن سے پوری دنیا میں لوگ گھبرا جائیں. حدیث علیہ السلام میں دعا کریں نا، اللہ کی بدبو سے بچے، ہم مرتے ہیں. پھر اللہ سے سجا کریں، اللہ فرشتے پیدا کریں گے ہاتھی اور اونٹ کے برابر بڑے کاربار. وہ آئیں گے، ایک ایک کو پلکے سے اٹھائیں گے اور اٹھا کے سمندر میں ڈالیں گے. پھر عجیب منظر ہوگا کہ ان کی بدبو پھر بھی جاری رہے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ بدبو بیٹھے، اللہ اتنی بارش نازل کرے گا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، بیک وقت پوری دنیا میں بارش ہوگی. جو آج یہاں ہے تو لاہور کی لاہور ہے تو گارڈنی، یہ پنجاب ہے تو سندھ میں نہیں، سندھ میں ہے تو نہیں، بلکہ وہ ایسی بارش ہوگی کہ پوری دنیا میں بارش آئے گی. جو زمینیں خشک ہو گئی، جو اناج کھا گئے، جو درخت سوکھ گئے، اتنی بارش آئے گی کہ وہ ساری زمین آباد ہو جائے گی، درختوں کے پتے آ جائیں گے، ہریالی آ جائے گی. بلکہ اس پانی سے پوری دنیا ایسے صاف اور پاک اور دھلے گی جیسے کہ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ زمین پہ قدم رکھا تھا اور زمین پاک اور صاف تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. 7 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، 7 سال صرف. وہاں سے مکہ مکرمہ یہ حج کریں گے،
اب مدینہ منورہ میں سورج گرنا ہوگا، بڑی علامت ہے، اور وہ جو گرن ہوگا وہ ایک منٹ کا نہیں جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہوئے 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ کا، میں نے بھی دیکھے ہوئے 2 دفعہ، اندھیرا رات ہو جائے، وہ صبح سورج نکلنے لگا گرن لگ جائے گا اور شام تک رات ہی رہے گی، لوگ کہیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگ ڈر جائیں گے کہ شاید اب کبھی ہم سورج نہیں دیکھ سکیں۔ پھر پورے جزیرے عرب میں، پھر پوری دنیا میں 3 دن مسلسل سورج گرنا ہوگا، دنیا دیکھیں شروع مدینے سے، پھر اس کے بعد یہ 3 علامات پوری ہو گئی، پھر سورج نکلے گا مغرب سے، ایک دن، دوسرا دن، 3 دن تک آتا رہے گا، کچھ دم نہیں کرو، پھر واپس چلا جائے گا، یہ اور علامت پوری ہو گئی، بڑی علامات ہے۔ پھر ایک زلزلہ آئے گا، تو کیسے زلزلہ الساعہ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ مدینہ منورہ میں جتنی منافقین اندر چھپے بیٹھے ہوں گے وہ اتنی گھبرا کے مدینے سے باہر بھاگیں گے کہ شاید وہاں نہ ہو یہاں، کیونکہ وہ زلزلہ 1 منٹ کا نہیں 2 منٹ کا نہیں ہوگا، وہ زلزلہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، جب تک مکانات دنیا کے گر نہیں آئیں گے، جب تو کھڑی پڑیں گے، وہ زلزلہ اتنی خوفناک ہوگا کہ منافقین مدینے سے باہر بھاگیں گے جان بچا کے، اہل ایمان قبر رسول کی طرف دوڑیں گے اور مسجد نبوی کی طرف دوڑیں گے۔ جب یہ لوگ باہر دیں گے اللہ فرشتوں کو اتار دے گا کہ اب تم پہلے دار بن جاؤ اور ان منافقین کو دوبارہ مدینے نہ جانا دینا، کیونکہ مدینہ المدینہ جزء من الجنہ، مدینہ جنت کا حصہ ہے، جنت میں منافق اور کافر یہودی اور نصرانی کی دنیا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی میرے بھائی، مدینے کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کردار موجود ہے، کعبہ گر جائے گا، کعبہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان کالوں کو، حبشیوں کو جو اللہ کے گھر کو توڑ رہی ہیں، اور پہلا آدمی ان کا کعبے میں اور آخری آدمی ان کا سمندر جدہ میں، اتنی بڑی تعداد ہوگی، اور پھر کعبہ بن بھی نہیں سکے گا دنیا میں، لیکن مدینے کا نہیں ہو سکے، کیونکہ مدینے کے پہرےدار اللہ نے فرشتے لگا رکھے، محبوب خدا موجود ہے۔ اچھا المدینہ تو جزء من الجنہ، جنت کو کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ جنت کا حصہ کیسے ہے مدینہ؟ دین کے جتنی بڑے احکامات ہیں سارے مدینے میں، قرآن میں کچھ نہیں، دین کے سارے صرف قرآن آدھا مکے میں آدھا مدینے میں، آدھا قرآن مدینے، اور وہ حصہ روزے کا حکم مدینے میں، جہاد کا حکم مدینے میں، زکات کا حکم مدینے میں، جمعے کا حکم مدینے میں، پردے کا حکم مدینے میں، بڑے بڑے دین کے احکامات، حج کی فرضیت مدینے میں، یہ ساری چیزیں قربانی وغیرہ سب مدینے میں، صرف نماز مکہ میں پہلی بار، باقی سب مدینے میں۔ پھر جنت البقیع مدینے میں، جن کی ایک قبر سے قیامت میں 70,000 بندہ اٹھے گا اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ احد پہاڑ مدینے میں، آپ احد میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں تینوں، کہ احد پہاڑ خوشی میں ہلنے لگا، جھومنے لگا، آپ نے اپنا پاؤں مبارک احد کو مارا، فرمایا احد کیوں ہل رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کا ڈر کیا ہے،
اللہ یا حبیب اللہ اپنے چچا کو جب سونے دے، کہاں لے کے جا رہی ہیں، کیوں محمد؟ فرمایا آپ روزانہ اپنے چچا کو ملنے آئیں گے تو میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ 7 میل لمبا پہاڑ عاشق تھے، ایک ہستی کے نام میں گزری ہے جن کے پہاڑ دیوانے تھے، پتھر دیوانے تھے، درخت دیوانے تھے، پرندے دیوانے تھے، جانور دیوانے، بھائی ان کے تو تھے ہی، ان کے غلاموں کے بھی دیوانے تھے۔ ایک ہی ہستی گزری کے نام مسجد قباء مدینے میں، مسجد جبلتین مدینے میں، جہنم کا ایک ہی پہاڑ ہے دنیا میں، باقی اللہ کو پتہ ہے، جس کی بشارت ہے کہ یہ جہنم میں جائے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جہنم میں جائے گا۔ مسجد علی پیر علی جہاں پہ رحمت ہے، میقات ہے، اس کے ساتھ والا پہاڑ جو ہے یہ جبل عیر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پورا پہاڑ جہنم میں جائے گا۔ وجہ جب نبی علیہ السلام غزوہ خندق میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو 2 دفعہ کے بھاگے ہیں مشرکین اور ہمارے ساتھی کو نہیں مل رہے باوجود تلاش کے، تو پتہ یہ چلا کہ پہاڑ نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے ان کو۔ آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جائے، جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ کر دیا۔ پہاڑ کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، پہاڑ درخت آپ کے شعور آپ اڑاتے تھے، درخت جڑوں کے ساتھ آپ کے قدموں میں آتے تھے، پہاڑ ایسے آتے تھے جیسے اونٹ کوہان کے پل توڑتے آپ کے قدموں میں آتے تھے۔ تو مسجد نبوی بھی مدینے میں ہے اور وہ بھی جنت کا ٹکڑا۔ اللہ نے ریاض الجنت کو جنت بنایا، مسجد نبوی پہلا حصہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خرید کر کے دیا تھا 40,000 درہم میں، وہ جنت کا باغ بنا۔ کچھ اللہ خود دیتا ہے، کچھ ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو رب الجلال نے فرمایا میرا محبوب کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرا محبوب میرے پاس کیا نہیں، آپ کی تو ہے۔ فرمایا میرے مولا آپ کے پاس یہ بریانی ہے، وہ محمد آج ہی لایا، تو بول کر لے التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام اللہ کو بھی اللہ کو سلام ہے۔ جب عاجزی اور تحیات کا تحفہ آقا علیہ السلام نے پیش کیا تو رب الجلال نے اپنے محبوب کو اس کے بعد کلام کا بات کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ نے مجھے دے دیا، سلامتی کا تمغہ میرے پاس، رحمتیں بھی میرے پاس، برکتیں بھی میرے پاس، یہاں تک تو اللہ نے خود عطا کیا ایک ذات تک۔ آگے نبی علیہ السلام نے اپنا دامن پھیلا دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کچھ اللہ خود دیتا ہے، کچھ بندے کو آگے سوال کر کے مانگنا پڑتا ہے۔ جو خود دیتا ہے وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کا حساب نہیں لے گا۔ جو ہم جستجو کر کے حاصل کریں گے اس کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا، جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے تو ریاض الجنت کو جنت بنایا تھا، آپ کا بلال نے فرمایا پورا مدینہ ہی جنت، میرے مدینے میں اب منافق نہیں رہ سکتا، میرا مدینہ بٹھی ہے۔ یہاں صرف مدینے میں اہل ایمان رہ سکتے ہیں۔ ان الایمان لیعرض الى المدینہ کما طارت الحی الى رعیہ۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھنا پڑے قیامت میں جیسے سانپ جان بچا کے کوئی بل ڈھونڈتا ہے اور وہاں جا کے چھپتا ہے تاکہ مجھے کو مار نہ دے، اسی طرح ایمان پوری دنیا سے چھپ کے میرے مدینے میں آ جائے۔ یعنی جہاں ایمان ہوگا ان کی وہ جگہ ختم نہیں ہو سکتی۔
پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں تو مسلمان جہاں بھی رہو، گھر میں، مسجد میں، خاندان میں، مدرسے میں، سفر میں، جہاں بھی رہو، میری نصیحت کو یاد رکھنا، میں آپ تک پیغام ہو جائے، جہاں بھی رہو تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سمجھا کرو کہ میں آپ کے قدموں میں. یہ بڑی خطرے کی بات ہے. جہاں بھی رہو کہ ہم عند موضع قدم رسول اللہ، ہم نبی علیہ السلام کے قدموں کے قریب ہیں. بس آپ کے قدموں کی خاک بن جائے، کیونکہ جنت کے دروازے آمنہ کے اللہ کے قدموں سے کھلتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو مدینے والے کا نہیں، وہ میرا بھی نہیں، عرش والے کا بھی نہیں. ساری زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کسی کام کرے. من حب سنتی فقد حبنی، من حبنی انہ معی فی الجنہ. میرا محبوب جو تیرے سے پیار کرے گا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اس نے اللہ کی اتباع کی. پہلے مدینے والا پہلے ادھر میں نے کہا میں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کہا وہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا آپ کو. مدینے والے نے بتایا ہو رہا ہے، ماں نے بتایا یہ تیرا باپ ہے، ماں نے بتایا یہ تیرا بھائی ہے، ماں نے بتایا یہ تایا ہے، ماں نے بتایا تیری بہن ہے. ماں نہ بتائے، رشتے نہ دکھوائے، کبھی بھی بیٹا قبول نہیں کرے گا پتہ نہیں میرا باپ کون ہے. بڑی ماں دیکھی دنیا میں جو اپنے باپ سے سن کر دیتی ہیں. میں نے ایسے بچے نہیں دیکھے جو باپ کو تایا بلاتے ہیں، ماں نے سکھایا تایا بلاؤ. ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ وہ ایک ہے. ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اللہ سے کلام کروں، اپنے مولا سے ہم کلامی، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے حضرت علی کی نماز ایسی تھی کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھ جاتے. حضرت علی کافی درمیانے تھے. حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا دار بھائی 7 سال کی عمر میں مسجد نشین ہوئے. عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کو اپنی مسجد پہ بٹھایا، کعبے کے دروازے کے آگے خود بٹھایا کہ یہ میری مسجد کا وارث ہے، کوئی نہیں اٹھا سکتا. کسی کی جرت نہیں کی اس مسجد پہ پاؤں رکھ دیتا سوا نہ دیتا. اور جب عبد المطلب وفات پا گئے تو ابھی طالب نے اپنے بھتیجے کو پالا. نبی علیہ السلام کی رہائش الگ گھر میں نہیں تھی. جب شادی ہوئی خدیجہ کبریٰ کی تو حضرت ابی طالب کے گھر میں تھے نبی علیہ السلام، اسی گھر میں قیام تھا. نبی علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی. 30 سال حضرت علی پیدا ہوئے. آپ 40 سال کے ہوئے، حضرت علی 10 سال کے ہوئے تو حضرت علی نے کلمہ پڑھا. حضرت علی آئے گھر میں، نبی علیہ السلام اپنی بیوی خدیجہ کبریٰ کو قرآن پاک کی کچھ آیات سمجھا رہے تھے اور نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے. ایسے چھپ کے کونے میں حضرت علی نے دور سے دیکھا اور چپ کر کے کونے میں چھپ کے ٹھہر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں، یہ کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا. آپ نے ادھر آؤ بھائی، کبھی گئے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. فرمایا علی میں اللہ کا رسول، تو میرا بھائی ہے، تو مجھے مانے گا، کسی کو بتائے گا تو نہیں. علی فرما کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. میں کیوں بتاؤں گا، میں آپ کو ایک قربان ہوتا ہوں. اتنی حسین سے کہا وجہ کا قمر. صحابہ فرماتے ہیں طریقہ چہرہ چودھری کے 4 دن کا چمکتا تھا. پیچھے سے دیکھتے ویسے لگتا تھا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. چہرہ انا الذی امی سمیتنی حیدرا. جب ہم نے غزوہ خیبر میں للکارا انا الذی امی سمیتنی مرحبا، اس نے چینج کیا. حضرت علی نے نگاہ بڑھایا، گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور تلوار ہاتھ میں لی. فرمایا آ جا پھر. انا الذی امی سمیتنی حیدرا، تو ہوگا بڑا، میری ماں نے نام دیا
بازو میں اتنی طاقت تھی جس کی بازو پکڑ لیتے ٹوٹ جاتی چھڑا نہیں سکتا تھا، گردن پکڑ لیتے مر جاتا جانے چھڑا، بس علی پکڑنے کی شجاعت۔ عجیب رشتہ تھا نبی اسلام و اسلام کے صدر، بات بدل گئی۔ یہ دنیا فانی، پھر قرب قیامت میں جب منافقین مدینے سے باہر نکل جائیں گے، سورج مغرب سے نکل کے آئے گا 3 دن، پھر تو اہل ایمان سجدے میں پڑ جائیں گے کہ آج کے بعد نہ نیکی قبول ہونی ہے نہ گناہوں کی توبہ ہونی، سب پر۔ رات کو لوگ سوئیں گے، قرآن کلام اللہ سینے پہ رکھ کے الماری میں رکھ کے صبح کو اٹھیں گے، قرآن اور آپ موجود ہونے کے، لیکن قرآن نہیں ہو، الفاظ نہیں ہو۔ کہ لوگ بھاگیں گے، قاری صاحب، مولوی صاحب، ہمارے گھر میں قرآن کا برکے بچ گئے صاحب، حروف نکل گئے ہیں، آپ کے سینے میں تو ٹھہرا ہوگا نا، آپ نے جو حفظ کیا تھا قرآن سناتے ہیں نماز خرابی میں۔ قاری صاحب سب کو پکڑ کر وہ کہے گا اللہ مجھے تو ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے، میرے قرآن دماغ سے بھی کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کوئی کتاب کوئی برکہ ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر لفظ اللہ لکھا ہو، لفظ محمد لکھا ہو اور وہ لفظ بچ جائے دنیا میں۔ اللہ حافظ۔ پھر ایک آگ نکلے گی، اللہ اکبر کبیرہ، کتابوں میں یمن سے یا آئے گی مشرق سے، ساری دنیا کے لوگ، ٹھنڈی ہوا چلے گی اور ٹھنڈی ہوا میں اہل ایمان دعوت الارض آئے گا، فیصلہ کرے گا نیک ہے بد ہے، نیک ہے بندوں کے نام بولے گا۔ ہوا ٹھنڈی چلے گی، نیک لوگ سوئیں گے، روح نکل جائے گی وہیں پہ اٹھا کے جنت میں۔ باقی جو بد بچے کے گناہ گار فرشتے آگے پیچھے آگ ہوگی، آگے انسان، پوری دنیا کے انسانوں کو آپ جو بچے ہوں گے دھکیلتے 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 شام پہ لے جائیں گے۔ شام سے انسان کا حال ہوا تھا، شام پہ یہ اختتام ہونا ہے۔ شام پہ ساری دنیا کے انسان وہاں جب وہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، پھر رسول کو اسرافیل علیہ السلام رسول بھوکیں گے۔ اللہ آپ کو پتہ ہے وہ آواز ایسے نہیں ہوگی کہ ہوں شروع ہوئی 1 منٹ 2 منٹ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، وقفہ ہو گیا، اب وہاں پہنچ گئی، اب وہاں ایسا نہیں ہے۔ جیسے بجلی گرتی ہے نا زمین پہ، بندے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی تیزی سے آتی ہے اور کتنی تیزی سے کام کر کے چلی جاتی ہے، اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز آئے گی تیزی سے، بجلی کی طرح آئے گی، زمین پہ لوگوں کی آنکھیں پھٹ پڑے گی، کلیجے بہانا پڑیں گے، ہتھیلیاں بہانا پڑیں گی، بچے بہانا پڑیں گے، جانور کے، پرندے کے، چونکیاں کے، کوئی انسان کے، ہاتھی گھوڑے کے، مچھلیاں کے، سب چیز زمین کی ختم ہوگی، یہ آواز اوپر پہنچے گی، یا اوپر پہنچے گی تو آسمانوں کی طرف جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ بھی گئی۔ یہ ہے جس کو آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کرتے ہیں، صرف جینے کی فکر ہے، مرنے کا تو ہم بھی خیال نہیں ہے۔ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، کتنی لوگ بیچارے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ میں روزانہ مسافر ہوں، سفر کرتا ہوں، روزانہ قبرستان میرے سامنے گزرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کسی دور کے بادشاہ ہوں گے، سربراہ ہوں گے، تاجر ہوں گے، مالدار ہوں گے، سخی ہوں گے، نمازی ہوں گے، داعی ہوں گے، معلم ہوں گے، مدرس ہوں گے، کاریگر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، لیکن بادشاہ ہوں گے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹے۔ کئی سال ہو جاتا ہے، اس
ان کو شریف میں میرے پاس، تو ہمارے حضرت کی قبر جو ہے وہ خالی ہے، وہ اچھا نہیں، کچی قبر ہے. مجھے کہنے لگا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں بنایا؟ کچی جو رکھی ہوئی ہے اوپر روزہ نہیں بنا. میں نے اسے کہا کہ اوپر جتنی پیسہ لگا دو قبر کے اوپر، ان کو کوئی فائدہ ہے جو قبر کے نیچے؟ آپ بتاؤ، جتنی 10 کروڑ کے لگا دو چلو، ان کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر اسی 10 کروڑ میں سے 1 روپیہ مسجد میں لگا دو، کسی غریب کو کھلا دو، اور تو اللہ کا ثواب میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے مسجد کو، میرے استاد، اس کا تو فائدہ ہو جائے گا 1 روپے کا. اس کروڑ کا تو کوئی فائدہ ہوتا میں ابھی بناتا ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرا سلسلہ، میری عزت، میری پہچان میرا مرشد، میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے. جنہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی ان کے احسانات کا ہم کر سکتے ہیں. چلو میں نے کہا یہ جو بزرگ کی قبر نظر آ رہی، حضرت کی وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر کا نشان ہی لگا دیتا. میرا نشان تو ٹھہرا، ان کی یہ وصیت تھی. اگر صرف قبر پہ روزہ ہی بندے کی پہچان ہے تو ہم نے ایسے ہزاروں انبیاء کے نام جانتے ہیں جن کی کوئی قبر کا نشان ہی نہیں. ہم ایسے ہزاروں ولیوں کے موتقد ہیں اور سر کا تاج سمجھتے ہیں جن کی قبر کا نشان ہی نہیں. یہ کیا ہو؟ یہ کوئی دیار نہیں. بہت خوشی ہوئی، بہت محنت ہوئے وہ اس بات سے، بہت اچھی بات آپ نے. البتہ کوئی بناتا ہے عقیدت مند، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، اس کا رب جانے، میں منع نہیں کرتا. البتہ ہمارے حضرت جیسے اٹھتے ہیں ہم وہ چل رہے ہیں، الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ کا. اصل بزرگوں کے ساتھ وفا ان کی تہوار. تو میرے دوستوں یہ دنیا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے من باقی من خلقی یا اسرائیل، کون بچا میری مخلوق میں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسرائیل علیہ السلام کعبے میں ایسے تھے، فرمایا کہ یا ربی اسرافیل و میکائیل و جبرائیل من عبدک الضعیف الفقیر. اللہ میں تیرا فقیر بھی بچا. اللہ فرمائے کہ اقبض روحا میکا اسرافیل. کیا کیا؟ اسرافیل کی روح قبض کر دے. آئیں گے یا اسرافیل ہمارے نظر بھی اقبض روحا کا، کہ رب حکم دے کہ روح قبض کر دو. گئے. من باقی من خلقی یا اسرائیل، اکبر تو کیا ہے؟ یا ربی میکائیل و جبرائیل من عبدک الضعیف الفقیر. اقبض روح میکائیل. میکائیل ہمارے نبی اقبض روح کا، وہ کہتے ہیں تو میکائیل ہو، میکائیل ختم ہو تو میری دنیا بچی نہیں. روح قبض ہے. من باقی من خلقی یا ربی جبرائیل وانا عبدک الضعیف الفقیر. اقبض روح جبرائیل، تسبیح میں لگو اللہ کی روح قبض، جبرائیل کی روح قبض. 600 پر ہے، ایک پر زمین کے اوپر نکر لگا دے جبرائیل، مشرق کو مغرب روشن ہونا پڑا. اب سب آپ اسرائیل نے سب سمجھ جائیں گے کہ میری باری. کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ پر والا پانی میں بھگو دو اور بڑی دیر تک اس کے پر بھیگے رہے، پھر اسے دوڑ اور کیڑے بھی ہوتے ہیں بھیگے پر کے ساتھ. اسرائیل علیہ السلام اللہ کی قوم میں اتنی پسینہ آئے گا کہ ان کے سارے پانی بھیگ گئے. کیا میری بات؟ اللہ فرمائے کہ من باقی من خلقی یا ربی من عبدک الضعیف الفقیر. میں اکیلا بچا کہہ رہا ہوں، مت ورزق، مت ورزق. اے اسرائیل تو بھی مر جا اور تو بھی جائے گا موت کا چکر، جیسے کہ میرے دیگر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھا.
سارا کا سارا ختم، قصہ ختم، زمین پھٹ گئی، سورج چاند ٹکرا گیا، آسمان جھٹ گیا، پہاڑ اڑ گئے، نظام ختم۔ اللہ اکیلا تھا، اکیلا بچا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو کے بات تو کرے؟ کون ہوگا جو بات کرے گا؟ نہ بادشاہ بچا، نہ کوئی غریب بچا، نہ امیر بچا، نہ نبی بچا، نہ فرشتہ بچا، نہ بولنے والی زبان ہے، نہ سننے والے کان ہے۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو جائے؟ فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا، کوئی بھی بولنے والا نہیں۔ رب ہی خود جواب اپنے سوال کا خود ہی عطا فرمائیں گے، فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ وہی فرمائیں پہلے بھی اللہ کا انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی پہلے بھی اللہ کا، پھر بھی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے ذکر کریں گے۔ اسرافیل اب سور پھونکو، جب سور پھونکیں گے وہی بڑے لوگ، فرشتے، جانور، حیوان، انسان، جنات، فرشتے جو ترتیب سے آئے تھے بڑھتے گئے، لیکن ایک لفظ آئے سب سے پہلے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولے گی، سب سے پہلی قبر آمنہ کے لفظ، کیونکہ اللہ ہمیں کیوں دیکھیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ اب سمجھیں کہ جبرائیل بھی تو نور ہے، اسرافیل بھی تو نور ہے، میکائیل نہیں، یہ فرشتے نور ضرور ہے، لیکن جو آمنہ کے لال کا نور ہے وہ فرشتوں والا نور نہیں ہے، وہ ایک دم الگ نور ہے جو آپ نے پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، وہ ہے ہی الگ نور۔ پھر پہلا نور محمد، پھر روح ہے محمد، سب سے پہلے آپ کی روح۔ جب نور اور روح ملا تو آپ نے فرمایا یہ میرا محمد ہے۔ تین چیزیں ہوں گی، نور، روح اور نام، یہ اوپر تھا۔ جب اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پہلے آپ کو بدل دیا، ماں باپ کا رشتہ ملایا، خاندان ملایا، حسب نسب عطا کیا۔ جب ماں کے پیٹ میں بدن بننے کا آغاز ہوا تو روح بھی بھیجی گئی، نور بھی بھیج دیا گیا، اور نام بھی آسمانوں سے بھیج دیا گیا کہ سب تیرا قانون زمین پہ رہے گا، تو نور بھی وہی، روح بھی وہی، نام بھی وہی، تیرا قانون بھی۔ ایک دفعہ موجود ہے میرا، اس لیے پھر مجھے 2 گھنٹے چاہیے کہ میں ایک بات کو سمجھاؤں، آدھے گھنٹے کا پروگرام تو 1 گھنٹہ دے گا آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا دن گزرے گا، اللہ تعالیٰ دعوت، اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کوئی ایک بھلا ہے میرے ساتھ اللہ کا، خالی میں بولنے والی زبان کا احسان نہیں اتار سکتا۔ چلو یہ تو بڑی نعمت ہے، آنکھ بڑی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، ناخن بھی نعمت ہے۔ یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو سمجھتے کو نہیں ہے۔ اگر یہ ناخن نہ ہوتے دنیا کی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی، گرفت ہی نہ ہوتی، گرفت ہی نہ ہوتی ہاتھ میں تو کیا بتاتے آپ؟ ناخن کی وجہ سے۔ ایک چیز اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان بنایا، قیامت میں اللہ 50,000 سال کا دن گزرے گا تو غصے میں اللہ تعالیٰ کی نظر پھر بھی اپنے محبوب کے اوپر ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا محبوب پیش کرے پہلا بندہ جس سے میرا حساب و کتاب
تھوڑی اپیل کر دیں گے فوراً تو پورا کر دیں. اللہ فرمائیں گے میرا محبوب آپ نے کس انسان کو کھڑا کر دیا, میں کس چیز کا حساب لوں. اس نے کبھی زنا نہیں کیا بچپن سے لے کے وفات تک, کبھی شراب نہیں پی, کبھی بت کے آگے گردن نہیں جھکائی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی حرام نہیں کھایا, کبھی کوئی نیکی نہیں چھوڑی. کس کے حساب کرو. اتفاق یہ ہے کہ نبی اسلام کی عمر تھی 63 سال, صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال. اتفاق دیکھا. اتفاق یہ بھی ہوا کہ نبی اسلام کو ایک عورت نے زہر کیا, صدیق اکبر کو بھی زہر کیا. اتفاق یہ بھی ہوا کہ نبی اسلام کو جس عورت نے زہر کیا وہ بھی یہودی, اور صدیق اکبر کو بھی جس نے زہر کیا وہ بھی یہودی. نبی اسلام کو وفات کے دن بخار ہوا, صدیق اکبر کو بھی بخار ہو گیا رضی اللہ. اتفاق یہ بھی ہوا کہ آپ پیر کے دن فوت ہوئے, صدیق اکبر بھی پیر کے دن فوت ہوئے. اتفاق یہ ہوا کہ نبی اسلام کا داماد بھی جنتی اور صدیق اکبر کا داماد جنتی ہوگا. سرکار سبحان اللہ قریب سے. اتفاق یہ بھی ہوا کہ صدیق اکبر نبی اسلام جب وفات پائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ موجود تھی. صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو عائشہ صدیقہ موجود تھی. یہ بھی اتفاق کہ نبی اسلام جس حجرے میں دفن ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا گھر تھا, صدیق اکبر بھی اسی حجرے میں جا کے دفن ہوئے جہاں نبی اسلام پہلے سے عائشہ صدیقہ کا گھر. اللہ فرمائیں گے میرا بابو آپ نے ایسے بندے کو کھڑا کر دیا جس کو دیکھتے ہی میرا غصہ ختم ہو گیا. آدھا جلال اللہ کا ختم ہو جائے گا ایک بندے کی حالت, ایک بندے. کیونکہ صدیق اکبر جیسا عاشق کائنات میں کسی ماں نے نہیں کیا. ساری دنیا کے عاشق میں صدیق کے قدموں کے قربان کر. النظر على وجه رسول الله حبب إلي من الدنيا صغار. پھر تو میں صدیق اکبر کی دوڑ نشان, کیونکہ میں نقش بندی ہوں اور میرے نسبت صدیق اکبر سے ہے. میرے امام اول, میرے پیشوا, میرے رہنما, میرے مقتدا سب کچھ صدیق اکبر ہے رضی اللہ. کیونکہ نبی اسلام نے ان کو روحانی تعلیم دی, جسمانی تعلیم دی. کیونکہ نبی اسلام کا 23 سالہ زندگی کا جو سفر ہے 23 سالہ, اتنی تھوڑا سفر مشرق سے لے کے مغرب تک کا نظام تبدیل کر دیا. تھوڑے سے نبوت کے پیغام نے مشرق سے لے کے مغرب تک نظام کو بدل دیا. ایک دن کے لیے قیامت تک کے لیے بدلا گیا نظام. کمال تو یہ, اور اس میں ساتھ دینے والا پہلا صحابی کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آدھا غصہ اللہ کا خطر. ایک نبی اسلام کے ساتھ بیٹھے تھے. نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر جنت ایک دروازہ ہے باب الریان روزے دار جائیں گے, ایک جنت دروازہ باب الجہاد مجاہدین جائیں گے, ایک جنت دروازہ ہے باب الزکات زکات دینے والے جائیں گے, ایک جنت دروازہ ہے باب الصلاۃ نمازیوں سے جائیں گے. کتنی دروازے کا بھی والا فرمایا 8. صدیق اکبر ٹھنڈا سانس پڑا. اب خیریت فرمایا رسول اللہ یہ ایسا کچھ نصیب بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازے سے چلا جائے. ابشر یا ابا بکر تجھے مبارک ہو, 8 دروازے سے تو کے پروگرام جائے گا. اگلے دن فجر کی نماز میں آپ نے فرمایا من اکرمکم اليوم صائما, کوئی ہے آگے روزہ رکھ کے گھر جائے ہو. عمر کی رضی گھر میں آپ نے حضرت نہیں ہے تو دل تو بڑا تھا لیکن رکھ نہیں سکا. پھر آپ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا. صدیق اکبر آخر میں بیٹھے تھے, صرف گردن جھکا کے بیٹھے تھے, اوپر کام دیکھتے. جب دیکھتے تھے تو کسی کو نہیں دیکھتے تھے, اور دیکھنے کا انداز ایسے تھا کہ آنکھیں جھکی ہوئی, صرف نظروں کو پلکوں سے ایسے ٹکرا کے آمنہ کے لال کو چہرے کو دیکھتے مسکرا دیتے اپنی قسمت پہ خوش ہوتے. پھر نبی اسلام کی جب اپنے عاشق دیوانے کو دیکھتے جس انداز میں دیکھتا خود آپ کی گردن جھکا دیتے, پھر اسی طرح آنکھوں کی پلکوں سے مسکراتے دیوانے. یہ تھا
صدیق اکبر یا رسول اللہ میں غلام کا روزہ رکھ لیا ہے. اچھا کوئی ہے آج جو آج مرتا میں تو اليوم مریض کسی مریض کو مل کے پھر عمر کی طرف دیکھا نہیں یا رسول اللہ میں تو فجر کو سینے ہی بچے جا گیا آپ کے پاس. پھر ابو بکر کی طرف دیکھا جی یا رسول اللہ انا میں صبح اٹھا تھا عبد الرحمن ابن عوف بیمار تھے اسی نوبت کے رکھ دیا ان کی یاد کر کے پھر مسجد میں گیا. ایسے طریقہ کے حق نماز میں جائیں گے. اچھا یہ بتاؤ آج کوئی ایسا بھی ہے جو صبح صبح صدقہ کر کے آیا ہو کہ ہماری رضی اللہ نہیں ہے میں تو صبح آپ کے پاس ہی بیٹھا میں تو کہیں کیے پھر ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا یا رسول اللہ آنا میں صبح آیا مسجد کے بعد دیکھا ایک سواری ٹھہرا ہوا ہے اندھیرے میں فوراً گھر میں رہ گیا. میرے گھر میں کیا تھا ایک ٹکڑا ملا مجھے روٹی کا. میں اپنے بیٹے کو 5 سال کے بیٹے کو کھایا سب لے آیا اسی کے ہاتھ میں دیا تاکہ کی عادت پڑے اور اس نے جا کے اس سواری کو دیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا جنت کے قیامت میں مرد من مجھے ساری سوال 8 کے 8 سوال دے زندگی پڑھتے ایک ہی. تو میرے دوستو یہ دنیا دار فنا ہے کل من علیہ فان وجبہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک اللہ کی ذات ٹھیک ہے. تو آخرت کی تیاری موت کی تیاری کی چیزیں من مات فقد قامت قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت ہی قیامت ہے. جو مر جائے اس میں قیامت واقع ہوگی. اس کو کیا ضرورت ہے زلزلے کی سورج کے رنگ کی کوئی اسے دیا اللہ کے پاس. تو ہر بندہ اس قیامت کے انتظار نہ کرو اپنی موت کو قیامت سمجھو جو ایک پل میں آ سکتی ہے قیامت یعنی موت. میں آج بھی ایک جنازہ پڑھا کے آیا ہوں. شباب نوجوان عالم دین حافظ قرآن رات بیچارے کا پنڈی میں ایکسیڈنٹ ہوا ٹرک اوپر چڑھ گیا. ابھی 15 دن ہی ہوئے اس کا 23 سالہ بھائی وہ بھی ایکسیڈنٹ میں وفات پائی. یہ 26-27 سال کا نوجوان اتنی پیارا چہرہ کالی داڑھی باپ بیچارہ دلت کے رو رہا تھا اور اتنی دنیا کی شاید آپ کے پاس قدر میں اتنی بڑا جنازہ لگا ہو. اس عالم دین کا جنازہ میں نے پڑھایا ہے اور وہاں سے بھی جہاں سیکھ آیا. یہ زندگی ہے بندہ حسرتیں آرزویں تمنائیں لے کے باہر نکلتا ہے. ساری کی ساری ایک طرف قبر ہوگی روان کی قبر کی طرف ہو جاتی. ہم گئے تھے دکانوں کے لیے اللہ نے قبر میں پہنچا. ہم گئے تھے دوستوں کے ملنے کے لیے اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلا دیا. میرے دوستوں اس لیے کہ خود سے دنیا کا اندر بھائی دنیا میں مسافروں کی طرح جیو. بس ایک عورت پنڈی میں فوت ہوئی تو بیٹی نے خواب دیکھا کہ ہماری جنت ملی. اس کے بعد ہماری جنت تو ملی ہے لیکن 3 دن کی تاخیر ہوئی. اچھا 3 دن کی کیوں؟ انہوں نے کہا وہ 3 جوڑے کپڑوں کے زیادہ تھے نا میرے پاس باقی تو شادی کمی میں کام آتے تھے 3 فالتو رکھے ہوئے تھے. اس کا میں اسلام کا جواب نہیں دے سکیا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ بس ٹھیک ہے 3 دن انتظار کرو جنت کی. تو 3 دن مجھے جو تڑپنے میں گزرے وہ میرے دوستوں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت بناؤ. کسی کی آخرت پہ نہ جاؤ کہ بیٹا کر دے گا بھائی کر دے گا امام کر دے گا مولوی نہیں. اپنی قبر روشن خود کرو چراغ ہاتھ میں لے کے جاؤ قبر میں. دنیا میں کام نہیں کرتے نا دوسروں کے اوپر نہیں چھوڑتے یہ کر دو پھر تسلی نہیں ہوتی. میری آنکھوں کے سامنے کرو مجھے تسلی نہیں ہو جائے. میں بیچ میں بیٹھوں گا تسلی ہو جائے. استاد اپنے بچوں کے بیچ میں کیوں بیٹھے یا کہتے جاؤ پڑھ کے آ جاؤ مجھے فکر نہیں پڑے تسلی نہیں ہوگی. دنیا کے کام دکانداری خود کرتے ہو کاروبار لیندین خود کرتے ہو معاملات خود تسلی کریے اور آخرت کا مجھے کے بارے میں کرتے نہیں خود کر کے بڑھو. اپنی آخرت سنوار کے بڑھو یا جلا کے جاؤ اور قبر جاؤ ادھر رو نکلے ادھر جنت کے دروازے کھلے جائے آپ کا مدار. میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا آپ میرے ساتھ دوہرا دیتے ہیں. جو اللہ تمہارے ساتھ بیعت اور انجام نقشبندی سلسلے میں ہو نیت کر دیں کسی اور روز سے بیعت ان کی بیعت نہیں ٹوٹے.